Assalamualaikum and good evening. Welcome to the brand new episode of In the Spotlight, where we brings you insightful conversations with individuals who are making a real impact in the society. Today we have honored to have Mr. Javed Iqbal Baloch on the show. Welcome to the show, sir. Javed Iqbal Baloch صاحب مرکزی ڈپٹی چیئرمین آل پاکستان اینڈ ریجنل چیئرمین آئس کو ہیں. ہم آج بات کریں گے جو ملک کے ابھی صورتحال چل رہی ہے. لوگ پریشان ہیں, بجلی کے بلز اتنے زیادہ ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور وہ مجبور ہیں کہ وہ ملک کی احتجاج کریں, اور حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. لوگوں کی جو انکم ہے, منتھلی انکم ہے یا سیلریز ہیں, وہ اتنی نہیں ہیں جتنے ان کے منتھلی بلز آ رہے ہیں. تو آپ اس کرنٹ سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے وہاں مدعو کیا. یہ میں کچھ چند سال پہلے جب بے نظیر صاحبہ کی حکومت تھی اور سب سے پہلے جو پاور پلانٹ کوٹدو پاور پلانٹ اسٹیشن کو بیچا گیا, اور وہ اتنا ظالمانہ معاہدہ تھا کہ جو انہوں نے آئی پی پی کے ساتھ جو معاہدہ کیا کہ ٹوٹل پیداوار کا 60% اگر ہم ان سے بجلی لیں گے یا نہیں لیں گے تو ٹوٹل پیداوار کا 60% ہم ان کو ڈالر میں پے کریں گے. آج جو ہم اس نہج پہ پہنچے ہیں اس کی وجہ ہی یہ جو آئی پی پیز کے معاہدے ہیں, اور وہاں سے ہمارا جو وابٹا یا ڈسکوز مہنگی بجلی خریدتا تھا اور ہم کنزیومر کو سستی بجلی بیچتے تھے. اس وقت 50 یونٹس کا علیحدہ ریٹ تھا, 100 کا علیحدہ تھا, 200 کا علیحدہ تھا, 300 کا علیحدہ تھا, اور اسی طرح ہر جو یونٹس تھے ان کے علیحدہ علیحدہ ریٹ سے. مگر اب جب 100 یونٹس کے اور ریٹ ہیں, اور جب 104 یا 105 یونٹس ہو جاتے ہیں, یا 200 سے اوپر یونٹس ہو جاتے ہیں, یا 300 سے اوپر یونٹس ہو جاتے ہیں, یا 600 سے چند یونٹس جب اوپر ہوتے ہیں, تو پھر ایک یونٹ سے لے کے 600 یونٹس تک تو پھر ایک ہی جو ہے ریٹس لگا دیا جاتا ہے. جیسے جیسے کنزمپشن بڑھتی ہے, اب ہر گھر میں آپ کو جیسے معلوم ہے فریج ہے, ٹی وی ہے, استری ہے, موٹر ہے, تو وہاں 50 یونٹس تو بہت مشکل ہیں. گرمیوں کے حوالے سے پنکھے چلتے ہیں یا کولر چلتے ہیں یا اے سی چلتے ہیں, ظاہر کنزمپشن اس سے بڑھتی ہے. جب سے یہ سلیب ریٹس کو بھی ختم کیا گیا ہے, اس سے بھی بجلی مہنگی ہوئی ہے. اور یہ جو آئی پی پیز کے مہنگے معاہدے صرف کک بیکس جو ہے وہ لیے گئے ہیں. پچھلے دنوں جنرل پرویز مشرف صاحب کا ایک کلپ انہوں نے اپنا شیئر کیا کہ اگر میں ایک سینٹ جو ہے اگر معاہدہ میں مہنگا خریدوں گا تو 1 ارب روپے کا کمیشن مجھے مل جائے گا. جب کوٹدو پاور پلانٹ اسٹیشن کا معاہدہ 6.5 سینٹ پہ کیا گیا, اس وقت انڈیا میں اسی کمپنی سے 3.5 سینٹ پہ جو ہے وہ معاہدہ کیا گیا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آئی پی پیز کے لوگ پہلے ہمارے ارباب اقتدار سے کمیشن طے کرتے ہیں, کک بیکس طے کرتے ہیں, پھر وہ کمپنی جو ہے اپنی مرضی کے ریٹس انہوں نے لگائے ہیں. مگر انڈیا کے جو لوگ جو کہ اپنی قوم کے ساتھ یا اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں, انہوں نے پہلے ریٹس کم کروائے ہیں, اور پھر اس کے بعد اگر انہوں نے بھی کوئی بیکس لی ہیں تو اس کے بارے میں. مگر یہاں تو مجھے پتہ ہے کہ جب 6.5 سینٹ پہ انہوں نے معاہدہ کیا تو وہ انڈیا سے ڈبل پہ معاہدہ کیا. شروع میں بجلی مہنگی لے کے اس کو سستی عوام کو دی گئی, مگر چونکہ پچھلے دنوں آپ کو بھی معلوم ہے کہ کتنی مشکل سے ہم نے آئی ایم ایف سے جو ہے وہ قرضے کا حصول کیا, تو اب انہوں نے آئی ایم ایف کی یہ شرط ہے کہ اب تمام سبسڈیز کو واپس کریں گے. اور یہ جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اور یہ سلیب ریٹس کا ختم کرنا, اور پھر یہ مہنگے جو ہے معاہدے کر کے پھر سستی بجلی دینا, اور جب چونکہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ یہ انہوں نے سبسڈی ختم کر دی ہے, تو اس صورت میں بجلی مہنگی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے عوام سڑکوں پہ جو ہے وہ نکل آئے ہیں. یہ سارا کیپیسٹی کی وجہ سے ہے کہ اگر ہم
کسی بھی آئی پی پی کے پاور پلانٹ سے بجلی نہیں بھی خریدیں گے تو تب بھی ان کو ہمیں 60% ڈالر میں پے کرنا پڑے گا اور بجلی ان سے مہنگی خریدنی پڑے گی. ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ حنا ربانی خر صاحبہ کا فیصل آباد میں پاور پلانٹ ہے. وہ بجائے اپنے پاور پلانٹ سے بجلی خرچ کرنے کے اپنی مل میں وہ واپڈا سے لیتی تھی اور اپنے پاور پلانٹ سے چونکہ وہ واپڈا سے اس کو سستی بجلی پڑتی تھی تو اپنے پاور پلانٹ کی وہ مہنگی بجلی بیچتی تھیں. تو یہ سارا ظلم جو ہے پچھلے کئی ادوار کے ارباب اقتدار کی وجہ سے ہے، نہ کہ آج جو لوگ سڑکوں پہ واپڈا کے ملازمین کی فری یونٹوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یا ہمارے گریڈز پہ حملہ کیا جا رہا ہے یا ہمارے دفاتر میں توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے. ٹیرف مقرر کرنا واپڈا کے ملازمین کا یا ڈسکوز کے ملازمین کا کام نہیں ہے. یہ ٹیرف جو ہے وہ مقرر کرتی نیپرا یا جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ جو ہے ٹیرف کا ریٹ مقرر کرتی ہے. یہاں میں یہ بھی یہ جو بجلی جو مہنگی ہوئی ہے اس کے ذمہ دار واپڈا کے ملازمین نہیں ہیں. اس کے صرف اور صرف جو آئی پی پیز کے ساتھ مہنگے معاہدے کیے گئے اور سستی بجلی دی گئی اور اب یہ سلیب ریٹ کو ختم کیا گیا ہے اور ساتھ میں یہ جو آئی ایم ایف نے جو سبسڈی ختم کی ہے یہ بجلی اس وجہ سے مہنگی ہوئی ہے. اور دوسرا یہ جو بل میں جو 30% ٹیکسز جو لگائے گئے ہیں یہ بل کا جو 30% جو ٹیکسز جس ہیں وہ گورنمنٹ لے جاتی ہے، باقی 70% جو ہے وہ ڈسکوز یا واپڈا کو ملتا ہے جس میں واپڈا ملازمین کی تنخواہیں بھی ہیں، ٹرانسپورٹیشن بھی ہے اور باقی بھی جتنے بھی اخراجات ہیں، میڈیکل کے اخراجات ہیں یا دوسرے اخراجات ہیں تو یہ اس کی مد میں خرچ ہوتے ہیں. ہمارا یہ حکومت وقت سے پرزور مطالبہ ہے کہ یہ ٹیکسز ایف بی آر کو حوالے کیے جائیں، یہ ایف بی آر کلیکٹ کرے. یہ بدقسمتی ہماری ہے کہ بجلی جو ہے وہ مہنگی ان ٹیکسز کی وجہ سے ہے. تو یہ مگر یہ سارا ہمارے ہی کھاتے میں آتا ہے کہ یہ واپڈا کے ملازمین نے کر دیا ہے. تو یہ ٹیرف کے حوالے سے واپڈا کے ملازمین یا بجلی مہنگی ہونے میں یا لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے واپڈا کے ملازمین اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ٹھیک ہے سر، آپ نے ذکر کیا سلیب ریٹس کا، تو وہ پہلے بل کے بیک سائڈ پہ دیا جاتا تھا کہ 100 یونٹس آپ اس کو یوٹیلائز کریں گے تو وہ ان کی یہ چارجز ہوں گے، 200 کراس کریں گے تو یہ چارجز ہوں گے، 300 کریں گے تو اس طرح. تو وہ یہ ریٹس عوام سے اب کیوں یہاں سے کیوں ختم کیے گئے ہیں تاکہ عوام کو نہ پتہ چلے کہ اب میں اگر اتنے 100 یونٹس یوز کر رہا ہوں تو میں اتنا پر یونٹ مجھے چارج کرنا پڑ رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ عوام سے چھپایا گیا ہے یہ چیز کہ وہ اپنی مرضی سے پھر پرائس وہ ایڈجسٹ کریں اس میں، یا اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پہلے جو 50 سیز کسی نے 300 یونٹس استعمال کیے ہیں تو 50 یونٹس کا علیحدہ ریٹ لگتا تھا، بالکل اس سے 100 یونٹس کا علیحدہ ریٹ لگتا تھا، 200 یونٹس کا علیحدہ لگتا تھا، 300 علیحدہ لگتا تھا. اب یہ گورنمنٹ کی پالیسی کی وجہ سے اب جب 300 سے چند یونٹس بڑھتی ہیں تو وہ ایک سے لے کے 300 کا ریٹس جو ہے وہ ایک ہی لگتا ہے. اور یہ چیزیں پہلے ان کو عوام کو سہولت دی گئی تھی جو کہ عوام سے یہ سہولت واپس لے لی گئی. رائٹ سر، اس میں یہ ذکر کروں گی آپ سے بلکہ پوچھوں گی کہ یہاں پہ جو آپ نے ذکر کیا کہ 30% جو ہے نا وہ ٹیکس چارجز لگائے گئے ہیں، جبکہ اگر آپ کے سامنے سر بل ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز 6-7 دفعہ مینشن کیے گئے ہیں. اور سب سے بڑا جو ظلم اور ناانصافی اور زیادتی جو عوام کے ساتھ وہ یہ ہوئی ہے کہ ایک ٹیکس لگایا گیا، فار ایگزامپل سیلز ٹیکس ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ جنرل سیلز ٹیکس الگ سے، پھر ایکسٹرا ٹیکس الگ سے، پھر ٹیکس آن جنرل سیلز ٹیکس، پھر فردر ٹیکس آن جنرل سیلز ٹیکس، اینڈ دین ایکسٹرا ٹیکس آن فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، اینڈ سملرلی ہم آگے جائیں جیسے فردر ٹیکس آن فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ وغیرہ. تو ایک ہی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ٹیکس کے اوپر آگے انہوں نے 4-5 ٹیکسز مزید اس ٹیکس کے اوپر لگائے ہیں. تو اس کی کیا وجوہات ہیں، یا اس ٹیکس کو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں ہمیں کہ یہ کس طرح لگایا گیا؟ یہی گزارش ہے کہ یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے. گورنمنٹ کی پالیسی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی جو ان کو
یہ جو گائیڈ لائن دی گئی ہے اس کے حوالے سے یہ کئی قسم کے ٹیکسز جو ہیں وہ عوام پہ لگا دیے گئے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بجلی کے بلوں سے نکال دیا جائے، کیونکہ یہ ٹیکسز بھی جب لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ بجلی مہنگی ہو گئی ہے، حالانکہ اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. تو یہ فیول پرائس جو ہے، یہ جو ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، یہ بھی کیلکولیشن کرتے ہیں. ہم تو گورنمنٹ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ آئی پی بیز کے معاہدوں کو ریوائز کریں اور پانی سے اور مختلف سستی ذرائع سے جو ہے بجلی پیدا کی جائے. اب یہ جو سولر جو ہے عام بھی ہے کہ ایک پرائم منسٹر صاحب کا بیٹا جو ہے وہ سولر سسٹم جو ہے وہ اس پہ وہ بیچ رہا ہے. تو یہ سولر سسٹم پہ بھی یہ اس پہ بھی یہ جو ہے یہ ٹیکسز جو ہیں ان پہ بھی شفٹ کیے جائیں. تو اس پہ جو ٹیکسز کا جو ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ این بی آر جو ہے یہ خود کلیکٹ کرے. یہ ہمارے وابڈا کے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہیں، یا ڈسکوز یا وابڈا کو بدنام کرنے کے لیے یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ خود کریں ان کو وابڈا سے نکالا جائے. ٹی وی جو ہے، ٹی وی کے ادارہ جو ہے وہ نقصان میں جا رہا تھا. اب ٹی وی کی جو ہے فیس وہ بھی ہم لے کے دے رہے ہیں، اب ریڈیو کی فیس بھی انہوں نے ڈال دی ہے. اب ہمیں جو ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملازمین کو بونس دیا جائے تو ہمارے جو منسٹر صاحب ہے یا ہمارے سیکرٹری صاحب ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ادارہ نقصان میں جا رہا ہے. اور پی ٹی وی جو ہے وہ اپنے ادارے کو جو ہے وہ تین بونس جو ہے وہ دیتا ہے. اسی طرح جو اپنا منسٹری کے جو لوگ ہیں وہ 150% جو ہے وہ ایگزیکٹو الاؤنس لے رہے ہیں. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ میں بلکہ چیلنج کرتا ہوں کہ وہ ہمارے مرکزی قائدین جو ہماری یونین کے مرکزی چیئرمین ہیں کے پی کے سے وہ ارتاج صاحب ہے، ہمارے جو مرکزی صدر ہے وہ عبداللطیف نظامانی صاحب سندھ سے ہے، پنجاب سے ہمارے جنرل سیکرٹری جناب خورشید احمد خان صاحب ہیں، اور ہمارے جوائنٹ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ محمد رمضان اچکزئی صاحب ہیں جن کا تعلق کوئٹہ سے ہے. ان کو بلا کے ہمارے ساتھ حساب کتاب کر لے کہ یہ جو ہماری فری یونٹس جو ہے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ تو پیسوں میں بھی نہیں ہے. اور یہ عوام کی آنکھوں میں دھول نہ جا کے میری جناب کاکڑ صاحب سے یہ گزارش ہے کہ یہ آپ کو یہ جو لوگ ہیں یہ غلط راستے پہ ڈال رہے ہیں. وابڈا ملازمین کو جو فری یونٹس دی جا رہی ہیں، جولائی سے لے کے ابھی تک ہمارے 35 ملازمین شہید ہو چکے ہیں. یہ جو شب و روز، میں آئی ایس کو کی مثال دوں گا کہ ہمارے آئی ایس کو نمبر 1 کمپنی ہے، انٹرنیشنلی 10% میں لاسز الاؤ ہیں، جبکہ ہماری کمپنی نے پچھلی دفعہ بھی ہماری مینجمنٹ کی افسران اور ورکرز کی کوششوں سے، اور اسپیشلی ہمارا چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر ہے جناب راجہ قمر الاسلام صاحب، ان کی بھی مزدور دوستی کی وجہ سے ہم نے 8 ارب روپے کا منافع بھی کمایا ہے. اور ہمارے کئی سالوں سے آئی ایس کو کے سنگل ڈیجٹ لاسز ہیں، اور ہماری ریکوری جو ہے 100% سے بھی زیادہ ہے. تو میں جناب کاکڑ صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ جو آپ کو یہ جو لوگ مس گائیڈ کر رہے ہیں کہ اس کی ذمہ دار جو ہے وہ وابڈا کے ملازمین ہیں یا وابڈا ملازمین کی فری یونٹس ہیں. یہ فری یونٹس نہیں ہیں. ہر ڈویژن جو ہے ہماری یونٹس کی پے کر رہی ہے. ہر ڈویژن ہمیں جو یونٹس الاؤ ہیں وہ پے کر رہی ہے. یہ ہمیں فری نہیں ہے. ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے یا ہماری کمپنیز ان کو پے کر رہی ہے. جبکہ اس کے علاوہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، اب یہ ججز ہیں ان کو بھی فری یونٹس الاؤ ہیں، ایم این اے ایم پی ایز ہیں، منسٹرز ہیں، ان کو ٹکٹس الاؤ ہیں، فری یونٹس الاؤ ہیں، ان کو رہائش فری ملی ہوئی ہے، اور بھی بہت ساری سہولتیں ہیں. تو میری یہ کاکڑ صاحب سے گزارش ہے کہ آپ وابڈا اور ڈسکوز کے لیے بھی تھانے بنائیں، ہمیں رینجرز دیں. ہم بجلی وابڈا کے ملازمین جب بجلی چوری پکڑنے کے لیے تیار ہیں، ریکوری کرنے کے لیے تیار ہیں. کاکڑ صاحب جو ہے یہ چیک کر لیں کہ ہزاروں کی تعداد سے ٹیوبویل جو ہیں وہ کوئٹہ میں ڈائریکٹ چل رہے ہیں. ہمارے رمضان اچکزئی صاحب نے باقاعدہ عدالت میں کیس بھی کیا ہوا ہے اور اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہے. ہم نے ہزاروں کی تعداد سے ایف آئی آر کی گئی ہیں بجلی چوروں کے خلاف، اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. اور ہماری فری یونٹس کے پیچھے جو کہ فری نہیں ہے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہمارا ڈپارٹمنٹ اس کو پے کرتا ہے. ہمیں تحفظ دیا جائے. ہم یہ باقی 3 صوبوں میں بجلی چوری کو روکنے میں اپنا جو ہے وہ خون دینے کے لیے تیار ہیں. ہم ریکوری بھی کریں گے. یہ 3 صوبوں میں ہمیں رینجز دی جائے، ہمارے تھانے دیے جائیں، اور ہمارے مرکزی قائدین سے صلاح مشورہ کیا جائے. ویسے کوئی نہ کیا جائے. ادروائز جو ہے ہمارا براس اقدام کریں گے.
اگر ہم سے جو سہولتیں ہمیں دی گئی ہیں ہماری شب و روز محنت کی وجہ سے، اگر وہ کسی نے چھیننے کی کوشش کی تو ہم اس کے لیے پروٹیسٹ بھی کریں گے، ہم راست اقدام بھی کریں گے، اور آخری حد تک جائیں گے کہ یہ واحد ادارہ ہے آرمی کے بعد، آرمی کی شہادتوں کے بعد یہ واحد ادارہ ہے کہ کاکڑ صاحب جولائی سے لے کے آپ چیک کر لیں، جولائی سے لے کے ابھی تک جو ہے سٹاف کی کمی کی وجہ سے پورے پاکستان میں 78,000 ملازمین کی کمی ہے۔ ہم نے بارہا جناب شہباز شریف صاحب سے، خرم دستگیر صاحب سے، ہمارے جو پاور سیکرٹری ہیں جناب لنگڑیات صاحب سے یہ گزارش کی کہ خالی اسامیوں پہ بھرتیاں کی جائیں۔ گجرانوالہ میں ایس ڈی اوز کو تو بھرتی کر لیا گیا، مگر یہ ملازمین کی بھرتی تاحال نہیں کی گئی، تو یہ اسپیشلی ہمارے کوئچہ میں، کے پی کے میں اور صوبہ سندھ میں اسٹاف کی بہت زیادہ کمی ہے، پنجاب میں بھی بہت کمی ہے۔ اسٹاف کی کمی کو پورا کیا جائے۔ اسٹاف کی کمی کے باوجود ہم اچھے رزلٹس دے رہے ہیں، اور کاکڑ صاحب سے میری گزارش ہے کہ فوراً جو ہے ہمارے مرکزی قائدین کے ساتھ میٹنگ کی جائے، اور جو اصلاحات ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اب اصلاحات ہونی چاہیے، جو بہتری ہو سکتی ہے۔ وابڈا کے آفیسر اور ورکرز جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہیں، مگر اگر یہ ون سائیڈڈ جو ہے وابڈا کے آفیسر کی یا ورکرز کی یہ جو ایک سہولت دی گئی ہے، ہر محکمہ اپنے اپنے ملازمین کو سہولت دیتا ہے، اگر وہ لی گئی تو اس کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے۔ سر، جب یہ آپ نے اتنی ساری اپنی وابڈا کی طرف سے جو کمپلینٹس ہیں گورنمنٹ کو وہ آپ نے مینشن کی ہیں، تو جب یہ بجلی کے ٹیرفس میں جو ہے وہ انکریز آتا ہے، جب وہ کاسٹ زیادہ کرتے ہیں، تو آپ کی طرف سے سفارشات نہیں جاتی کیا؟ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے۔ دیکھیں، یہ جو ڈیولپنگ کنٹری جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں یونین پارٹ آف گورنمنٹ ہوتی ہے۔ یہاں جب بھی ہم نے تجاویز دیں وہاں ہماری تجاویز کو نہیں سنا گیا۔ لاسٹ جو ہماری جناب نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے اس وقت جب ہماری مرکزی قائدین کی میٹنگ ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ یونین سے بھی تجاویز لیں، مگر یہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں یا یہ جو ارباب اقتدار ہیں وہ نہیں چاہتے۔ یہ جو ان لوگوں کی اپنی جو علل تللے ہیں، عیاشیاں ہیں، اگر یہ ان کو ختم کریں تو یہ اور وابڈا میں ڈسکوز میں اصلاحات لائی جائیں تو یہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں جی، اگر ہمارا ڈپارٹمنٹ اگر سہولت دیتا ہے تو ہمارے بھی رشتہ دار ہیں، ہمارے بھی بہن بھائی ہیں، ہمارے دوست یار بھی ہیں، ان کو جب یہ جو آپ عوام کو مہنگی بجلی بیچی جا رہی ہے یا بہت زیادہ بل آ رہے ہیں تو ہم بھی بہت پریشان ہیں۔ ہمارے دفتروں میں توڑ پھوڑ ہوتی ہے، ہمارے بھی بہن بھائی رشتہ دار ہمارے دوست ہمیں کہتے ہیں کہ یار یہ بجلی اتنی کیوں مہنگی کی گئی ہے، تو ہم ان کو نہیں جواب دے سکتے۔ بالکل۔ اچھا سر، آپ نے بجلی بنانے کے لیے جو سستے ذرائع ہیں ان کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو ہمارے پاس تو الحمدللہ پانی کی کوئی قلت ہے نہیں، پانی ضائع ہو جاتا ہے، بارشیں آتی ہیں اور وہ پانی ہم سیو نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ریزروز نہیں ہیں، تو ہم فیول سے جو ہے وہ بجلی بنا کے ہم اس کو بیچتے ہیں جو کہ مہنگی ہوتی ہے۔ تو ہم نے جو ہے وہ عوام نے بہت زیادہ ڈونیشنز دیے بھی ڈیمز کے لیے، جیسے فار ایگزامپل بادشاہ ڈیم۔ آج بھی اگر آپ کسی بینک جائے تو وہاں پہ یہ ایک ضرور آپ کو بینر ملتا ہے کہ بادشاہ ڈیم کے لیے آپ یہاں پہ چندہ آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے باوجود جو ہے وہ ابھی تک 4-5 سال سے ابھی تک کوئی ڈیم وغیرہ نہیں بنا سکے، یا ہم سستی بجلی پیدا کرنے میں ناکام ہوئے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بلیم ہے یہ ہمیں صرف اور صرف گورنمنٹ پہ ہی شفٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، جب وابڈا تھا 1995 تک جو ہے وہ وابڈا تھا تو وابڈا نقصان میں نہیں تھا۔ 1995 کے بعد یہ جو کمپنیز بنائی گئیں 1958 سے لے کے 1995 تک جو ہے وابڈا نقصان میں نہیں تھا۔ جب یہ ایک سازش کے تحت IMF اور ورلڈ بینک کی سازش کے تحت جب ان کو کمپنیز میں چینج کیا گیا اس وقت سے یہ کمپنیاں جو ہے وہ لاس میں چلی گئیں۔ ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہمارا یہ نعرہ بھی لگاتے ہیں کہ کمپنیوں کو تحلیل کرو، وابڈا کو بحال کرو۔ تو یہ وابڈا کو اب بھی اگر بحال کریں، جب سے یہ اس کو وابڈا کو ڈسکوز میں تبدیل کیا گیا ہے تو ہم پہ یہ پہلے پابندی لگائی گئی تھی کہ ہم ڈیم نہیں بنا سکتے۔ یہ اگر کالا باغ ڈیم یہ بنا لیں جو کہ ایک سیاسی ایشو بنا دیا گیا ہے، حالانکہ یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے۔ کالا باغ ڈیم بننے سے تربیلا ڈیم بھی بنا ہے، منگلا ڈیم بھی بنا ہے۔ جو متاثرین ہیں ان کو زمینیں بھی دی گئی، ان کو پیسے بھی دیے گئے، ان کی وجہ سے کوئی نوشہرہ نہیں ڈوبے گا۔ مختلف سیاسی پارٹیز نے اس کو سیاسی ایشو بنایا ہے۔ کالا باغ ڈیم اگر بنا لیا جائے تو ہماری بہت ساری
ضرورت پوری ہو سکتی ہے. مگر ایک IMF ورلڈ بینک کی سازش کے تحت یہ جو ڈیم بنانے کچھ کافی سال بند رہے, تو اسی وجہ سے صرف یہ IPPs کو جو ہے ان سے مہنگی بجلی خریدنے کے لیے یہ ساری ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, یہ سارے جو ہیں یہ اسی کی وجہ سے اب ڈیم یہ جو ہے باشا ڈیم ہے, داسو ڈیم ہے یا دیگر ڈیم ہیں, ان کو جو ہے ایک سیاسی نعرہ تو لگتا رہا ہے ان کو بھی جلد کمپلیٹ کیا جائے, اور کالا باغ ڈیم جو ہے بس جو بہت جلد شروع کیا جا سکتا ہے, اور ہمیں سب سے سستی بجلی جو ہے وہ پانی سے ہی حاصل ہوگی. ٹھیک ہو گیا. ابھی بھی سر جو میں دوبارہ آؤں گی, جو ابھی کرنٹلی جو ہے نا وہ سول ڈس اوبیڈینس کی جو ایک فضا ابھی ہے, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی میرا خیال ہے 3-4 دن پہلے اگر آپ نے نیوز دیکھی ہو, کھنہ پل پہ ایک بزرگ جو ہے وہ انہوں نے خودکشی کر لی. اور اس ساری چیز کا ذمہ دار جو جیسے آپ نے ایکسپلین کیا کہ واپڈا جو ہے وہ صرف ایز اے فیس ہے, جو بیک اینڈ پہ جو یا بیہائنڈ دا کرٹنس وہ ساری کمپنیز ہیں یا وہ گورنمنٹ کے اوپر بلیم ہو جاتا ہے. لیکن ایک عام عوام جیسے فار ایگزامپل اگر ہم ایک جنرل پبلک ہیں, ہمارے سامنے تو صرف ایک واپڈا کی ہی صورت ہے. تو واپڈا کیا ایسا کوئی پالیسی ہے, یا آپ نے ابھی ان ساری جو ایشوز چل رہے ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ سامنے آئیں گے, یا واپڈا ایز این انسٹیٹیوشن آئے گا ان سارے مسائل کو جو ہے وہ ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یا ان کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ نے کوئی پالیسی یا آپ نے کوئی سفارشات دکھائی؟ ہماری جیسے کہ میں نے کہا کہ کاکڑ صاحب کو فوراً ہماری مرکزی قیادت جو کہ دیانتدار ہے, اور یہ آج تک یہ اس ڈپارٹمنٹ میں جو پاکستان واپڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین کے جو مرکزی قائدین ہیں وہ انتہائی دیانتدار لوگ ہیں, انتہائی سمجھدار لوگ ہیں, اور وہ ہر گورنمنٹ کو تجاویز جو ہے وہ دیتے رہے ہیں کہ یہ اصلاحات لائیں, اور ہم ان اصلاحات کے ساتھ ان کے ساتھ ہیں. مگر وہ IMF کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. میں آج بھی جناب کاکڑ صاحب کو یہ گزارش کرتا ہوں, اور چیف آف دی آرمی اسٹاف کو بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے, اور ہمارے پاس جو ہیں اچھے انجینئرز بھی ہیں, یہ جو ہے ہمارے اچھے اور ایماندار جو انجینئرز ہیں, افسر ہیں, محنتی ہیں, ان سے بھی تجاویز لیں, CBA یونین سے بھی تجاویز لیں, اور ان پہ جو ہے ٹھوس اقدامات کریں. یہ جو ٹیرف مقرر کرنا ہے یہ واپڈا نے نہیں کرنا, یہ ٹیرف نیپرا نے مقرر کرنا ہے, اور یہ گورنمنٹ اور نیپرا نے مل کے اس کو وہ کرنا ہے. مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیکس یا ہمارا جو ریونیو اکٹھا ہوتا ہے وہ بجلی کے بلوں سے ہوتا ہے یا گیس کے بلوں سے ہوتا ہے, اور یہ مہنگا کر کے عام عوام کے اس دکھ میں ان کے برابر کے شریک ہیں. ہم چونکہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں, ہم تجاویز دے سکتے ہیں, اور حکومت کو چاہیے کہ وہ ان تجاویز پہ عمل کرے. اس سے پہلے جتنی بھی گورنمنٹ کو تجاویز دے گئیں انہوں نے یونین کی کسی کی تجاویز پہ عمل نہیں کیا. آج بھی ہمارے انتہائی اچھے دیانتدار اور فرض شناس ہمارے انجینئرز ہیں, ان کو بلایا جائے, یونین سے بھی تجاویز لی جائیں, اور ان پہ ٹھوس اقدام کر کے عوام کو ریلیف دیا جائے. پرائم منسٹر نے ایمرجنسی میٹنگ بلائی ہے, اور جس میں انہوں نے واپڈا ملازمین کے جو ہیں وہ فری یونٹس ختم کیے ہیں, اینڈ انہوں نے آگے فردر واپڈا اور نیپرا کو کہا ہے کہ آپ مزید جو فیول ایڈجسٹمنٹ یہ جتنے بھی ٹیکسز ہیں یہ ساری ذمہ داری وہ آپ پہ ڈال دی ہے. تو اس کے لیے کوئی حل آپ نکالیں گے, اس کا آپ کیا سفارشات کیا دیں گے آپ؟ میری کاکڑ صاحب سے گزارش ہے کہ تمام اداروں میں جو اداروں کے سربراہ ہیں ان میں ججز بھی ہیں, ان میں پولیس بھی ہے, اس میں آرمی بھی ہے, اس میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, جس میں ادارے بھی ہیں, ریلوے ہے, PIA ہے, اور دیگر جو ادارے ہیں وہ اپنے ملازمین کو ایک سہولت دے رہے ہیں. تو میری ان سے گزارش ہے, اور یہ سہولت پیسوں میں ہے, روپوں میں بھی نہیں ہے, یہ پیسوں میں ہے. یہ جو اربوں روپے کا اور لاکھ وہ سنایا جا رہا ہے یہ غلط ہے. اگر یہ جو ہمارا ادارہ جو پے بھی کر رہا ہے اور جو یونٹس ہمیں دے رہا ہے اس سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ IPPs کے معاہدوں کو جو ہے وہ ریوائز کرائیں, وہ اس سے سستی بجلی پیدا کریں, اور مزید جو اصلاحات ہو سکتی ہیں اس میں واپڈا کے تمام ملازمین 1,40,000 ملازمین جو ہے کاکڑ صاحب کے ساتھ ہیں. تو خدا کے لیے اچھے سٹیپس اٹھائے جائیں, اور ان کے جو انشاءاللہ یہ جب کاکڑ صاحب ایک ایمانداری کے ساتھ جو ہے سٹیپس اٹھائیں گے تو اس میں عوام کو سہولت جو ہے دیں, عوام کو سہولت دینی چاہیے. اور یہ جو ٹیکسز ہیں ان کا FBR کو کہیں کہ وہ خود لوگوں سے کلیکٹ کرے. یہ جب ٹیکسز کی جو بھرمار ہے, یہ ٹیکس وہ ٹیکس
فلاں ٹیکس، یہ ٹیکس جیسے کہ آپ نے کہا. تو یہ ٹیکسز جو ہیں خدا کے لیے FBR جو ہے یہ خود کلیکٹ کرے، یہ ہمارے وابڈہ ملازمین کے کھاتے میں ڈالیں. میری عوام سے بھی یہ گزارش ہے کہ ہم عوام کے ساتھ ہیں، ہم ان کے دکھ درد میں شریک ہیں. ٹھیک ہے. میں یہ کہوں گی سر کہ جو ٹیکسز جو FBR کو ڈائریکٹ کلیکٹ کرنے چاہیے، جیسا کہ آپ نے مینشن کیا ہے، وہ سارے ہم بجلی کے بلوں کی صورت میں ہم سے لے رہے ہیں. اور سب سے بڑی آئرنی یہ ہے کہ وہ عوام کو ان ٹیکسز کی سمجھ بوجھ بھی نہیں ہے، اور ان کو جب یہ ایک بل دیکھتا ہے ایک عام انسان، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے 6 بار تو مجھ سے فیول ایڈجسٹمنٹ پرائس کی صورت مد میں مجھ سے ٹیکس لیا گیا ہے، اور مجھے نہیں پتہ کہ یہ کیسے ٹیکسز ہیں. تو اور یہ کیونکہ بل جا رہا ہے واپڈا کی طرف سے اگین، اور سامنے فیس واپڈا ہے، اور وہ ایکسپلین نہیں کر پا رہے، واپڈا کی طرف سے کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ یا کوئی چیز نہیں آتی کہ وہ ان ٹیکسز کو ایکسپلین کر سکے. سارا بلیم پھر واپڈا پہ آتا ہے. اور جتنی بھی یہ ابھی پھر 30 اگست کو جو ہے وہ کاروباری حضرات نے ملک گیر تحریک چلانے کا انہوں نے وہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ بلز نہیں دیں گے. اور پھر 2 سپٹمبر سے جو ہے جماعت اسلامی نے بالکل جو ہے انہوں نے ملک گیر جو ہے وہ تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے. اگین واپڈا ہی سامنے آئے گا. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کوئی بتائیں گے، سفارشات بتائیں گے، یا پھر آپ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی بیانیہ دیں؟ اور یہ جو سول ڈس اوبیڈینس ہو رہی ہے، یہ اس کی وجہ جو ہے وہ واحد گورنمنٹ ہے. تو اس کے اوپر واپڈا کیا کہے گا؟ میری تمام سیاسی جماعتوں سے، تمام عوام سے یہ اپیل ہے اور یہ گزارش ہے، اور ان کے علم میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹیرف کے معاملات ہیں وہ نیپرا دیتی ہے. یہ گورنمنٹ اور نیپرا کے درمیان ہے. یہ جو بجلی مہنگی ہوتی ہے اس کے واپڈا کے ملازمین ذمہ دار نہیں ہیں. جس طرح عوام واپڈا کے دفاتر پہ حملہ کر رہی ہے، واپڈا کا میٹر ریڈر جو ہے وہ ریڈنگ نہیں کر سک رہا، اور واپڈا کا لائن مین جو ہے ریکوری نہیں کر رہا. ہم جب سائڈوں پہ جاتے ہیں، جیسا کہ کراچی الیکٹرک سپلائی کے ملازمین کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے دفتروں میں لوگ آ رہے ہیں، تو اس طرح کاکڑ صاحب ہمارے ملازمین کا کام کرنا انتہائی مشکل ہے. اور CB یونین کا کام ہے کہ وہ ادارے کی بہتری کے لیے بھی کام کرے، مگر اپنے ملازمین کا بھی تحفظ کرے، ان کی عزت نفس کا بھی تحفظ کرے، اور ان کی جو ہے ان کا خیال بھی رکھے. تو میں یہی کہوں گا، اور میری اپیل جناب چیف آف دی آرمی اسٹاف سے بھی ہے کہ آپ اس میں انٹروین کریں، اور اس کو مہربانی کر کے یہ جو IPP سے جو مہنگے معاہدے کیے گئے ہیں، میں بار بار اس چیز پہ زور دے رہا ہوں. یہ بجلی جو مہنگی ہے، وہ بجلی ہم مہنگی خرید رہے ہیں، اور پہلے سستی بیچ رہے تھے. اب اس پہ جو ہے اس پہ ٹیکسز لگائے گئے ہیں، اس پہ سلیب ریٹس ختم کیا گیا ہے، مختلف چیزیں ہیں، مختلف ٹیکسز لگائے گئے ہیں. تو یہ مہربانی کر کے ایک تو یہ بجلی کے بلوں سے علیحدہ کیا جائے، اور ہمیں تحفظ دیا جائے. سب سے زیادہ بجلی کی چوری جو ہے وہ کوئٹہ میں ہو رہی ہے، سب سے زیادہ چوری جو ہے وہ KPK میں ہو رہی ہے، سب سے زیادہ چوری جو ہے وہ اندرون سندھ ہو رہی ہے. وڈیرے کر رہے ہیں، جگیردار کر رہے ہیں، سرمایہ دار کر رہے ہیں، بڑے بڑے ججز کر رہے ہیں. ایک بیچارہ پنکھے چلانے والے نے کیا چوری کرنی ہے؟ تو آپ مہربانی کر کے اگر تو کوئی ٹھوس اقدام کرنا ہے تو مہربانی کر کے عوام کو ریلیف دیں. عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے، اور عوام کو ریلیف تبھی ملے گا کہ یہ جو IPPs کے ساتھ ظالمانہ معاہدے کیے گئے ہیں ان کو جب تک وہ ریوائز نہیں کریں گے. تھینک یو سو مچ جاوید اقبال بلوچ صاحب. آپ نے بہت انسائٹ فل کانورسیشن تھی میری آپ کے ساتھ، اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ٹیکسز کو، اور آپ نے بجلی کے بل کو بہت اچھے سے ایکسپلین کیا، اور پھر آپ نے واپڈا کے جو کمپلینٹس ہیں ٹو دا گورنمنٹ ان کو ایکسپلین کیا. اس میں اینڈ پہ میں یہی کہوں گی کہ جیسا کہ جاوید اقبال بلوچ صاحب نے کہا کہ FBR شوڈ کلیکٹ دیز ٹیکسز ڈائریکٹلی، تاکہ عوام کو بھی پتہ ہو کہ مجھ سے کس مد میں کون سے ٹیکسز وصول کیے جا رہے ہیں. اور نگران گورنمنٹ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ جو واپڈا کے ممبرز ہیں یا CB یونین کے جو مرکزی ممبرز ہیں، جو کہ ریئل پروفیشنلز ہیں یا جو ریئل پرسنز ہیں جو کہ واقعی میں صحیح سفارشات دے سکتے ہیں، یا جو وہ والی سفارشات دے سکتے ہیں جو کہ جن کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے اور عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم اپنا شو ختم کریں گے آج کے لیے. بعد میں کیا جی سر، میں آخری گزارش کروں گا. میں ایک دفعہ پھر چیف آف دی آرمی اسٹاف اور جناب کاکڑ صاحب سے اپیل کروں گا کہ واپڈا ایک ایشیا کا سب سے بڑا ادارہ تھا. واپڈا
جس کو IMF اور ورلڈ بینک کی سازش کے تحت، وہ میری یہ باتیں شاید گورنمنٹ کو اچھی نہ لگیں، اس کے تحت اس ادارے کو توڑا گیا اور اس کو کمپنیوں میں تحلیل کیا گیا. میری یہی گزارش ہے جناب چیف آف دی آرمی اسٹاف اور جناب کاکڑ صاحب سے کہ کمپنیوں کو ختم کر کے اگر وابڈا کو یہ بحال کر دیں گے تو یہ لوڈ شیڈنگ والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور یہ جو تمام ہمارے جو تمام مسائل انشاءاللہ اس میں حل ہو جائیں گے. وابڈا ہوگا تو ڈیمز بھی بنیں گے، اور میری یہ ہے کہ اگر کالا باغ ڈیم فوراً کام شروع ہو سکتا ہے اور وہاں سستی بجلی پیدا ہو سکتی ہے. تو یہ میرا پیغام بھی آپ کے چینل کے ذریعے ارباب اقتدار تک پہنچ جانا چاہیے. بہت تھینک یو سو مچ سر، آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب عام لوگ جو ہے وہ عوام پبلک ہے وہ تھوڑی سی اس کو ایک رہنمائی ملے گی، یا ان کو یہ چیز اب سمجھ آ گئی ہے کہ ٹیکسز جو ہیں وہ وابڈا کی غلطی نہیں ہے، یہ وابڈا نہیں، بالکل ٹیرف بھی نیپرا مقرر کرتا ہے. Right, sir. And that brings us to the end of this insightful conversation with Mr. Javed Iqbal Sahab. Thank you for sharing your time and insightful conversation with us. Until next time, stay curious, stay engaged, and keep making a difference. Thank you, and Allah Hafiz.